وہ سسک سسک کر ہر ایک کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی۔ جو ہاتھ اس نے جوڑ رکھے تھے اس پر بھی نیل اور سرخ نشان تھے۔ اس ذلیل شخص نے ہی تو آج اسے اس نوبت تک پہنچایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمینہ شخص اس ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کا وجود ان سے جھلک رہا تھا، خون بھی کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن سبھی اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک شخص تھا جو اس وقت خوش تھا، اور نور کا جی چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر اس کی جان لے لے۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تو تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر لگا میک اپ خراب ہو چکا تھا، گردن پر زخموں کے نشان تھے۔ ایسی حالت میں کون اس کے سچ کا یقین کرتا؟ اسی لیے سب نے ہی اس کو موت سے بدتر زندگی کا فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر نور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اس نے بیزاری سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھ کر وین والے سے پوچھا۔ بس باجی، تھوڑی دیر، ٹائر بدلنے لگا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ مزید تیز کیے اور جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ تپتی دوپہر میں سڑک پر کھڑے ہو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بھی کالج سے کچھ دوری پر ہی پہنچے تھے کہ وین کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ نہ جانے اور کتنی دیر تھی۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے سوچا۔ تبھی اس کے بالکل سامنے بائک آ کر رکی تو وہ چونک گئی اور بائک پر سوار نوجوان کو دیکھنے لگی، کھلے گریبان کے ساتھ، گلے میں موٹی سونے کی زنجیر ڈالے، جبکہ ایک کان میں بالی پہنے، شانوں تک پھیلے بال لیے وہ پوری بدتیسی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے نور کو پیشکش کی تو نور کی بیزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کڑوے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی عاجزی اور انکساری میں کوئی فرق نہ آیا۔ تم اس وقت مصیبت میں ہو اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا ہی تو میرا مشغلہ ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کے سے انداز میں کہا تو نور کا دل مزید جل گیا۔ میں نے کہا نا تم سے کہ تم اپنا راستہ ناپو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اب کی بار نور نے لہجے میں غصے کو سمو کر کہا تو وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں کاٹ کر کھا نہیں جاؤں گا، بخیر و عافیت ہی گھر پہنچاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو خود کو، بلکہ مجھے۔ وہ طنز سے بھرپور لہجے میں بولا تو نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اس کی کسی بات کا جواب دے۔ وہ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا لگا رہا تھا۔ نور کی وین کی لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون نوجوان ہے جو نور کو خوامخواہ تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بھی شاید غیرت جاگ گئی تھی، تبھی اس نے نور کو دیکھتے ہوئے بائک کو زور سے کک لگائی اور تیز رفتاری سے ہوا میں اڑاتا دور لے گیا، جبکہ نور نے کہہ کر اپنا سر جھٹکا تھا۔ تبھی نور کی سہیلی اسے اچنبھے سے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون تھا؟ اس کی سہیلی رضیہ فوراً ہی اس کے کان میں گھسی تھی۔ یہ میرا تایازاد جہانگیر ہے، نور نے لاپرواہی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک گئی۔ یہ آوارہ لفنگا تیرا کزن ہے؟ شکل سے تو کوئی سڑک چھاپ لوفر لفنگا ان پڑھ۔ اور رضیہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حیرت سے نور کو دیکھنے لگی۔ کہاں نور اور کہاں وہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی رضیہ کہنے لگی، ارے یہ تمہارا کزن؟ اسے تو میں نے اکثر کالج کی لڑکیوں کے پیچھے سیٹی مارتے جاتے دیکھا ہے۔ نور کی سہیلی نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ نور تو پہلے ہی سے یہ سب جانتی تھی۔ باجی بیٹھ جائیں، وین ٹھیک ہو گئی ہے، وین والے نے آواز لگائی تو نور نے شکر کا سانس لیا اور وین میں سوار ہو گئی۔ رضیہ کو کیا جواب دیتے؟ عزت کی دہی تو پہلے ہی اس کی وجہ سے ہو چکی تھی۔ وہ جلی بھنی گھر میں داخل ہوئی تھی مگر گھر میں چہل پہل دیکھ کر چونک گئی۔ عموماً اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں پڑے آرام کر رہے ہوتے ہیں، مگر آج تو اماں کام والی ماسی کے سر پر کھڑی اسے ہدایات دے کر صفائیاں کروا رہی تھی، جبکہ باورچی خانے سے بھی کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی اور نور کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جا کر باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ تائی اماں کڑھائی میں مسالہ بھونتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تیاری تو واقعی خاص تھی۔ وہ فوراً اماں کے سر پر پہنچ گئی۔ آج کون آ رہا ہے اماں؟ کچھ خاص تیاری معلوم ہوتی ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ وہ اماں کے والہانہ انداز پر حیران رہ گئی۔ اماں تو ایسے مل رہی تھی جیسے بیٹی جنگ جیت کر گھر کی دہلیز پار کر کے آئی ہو۔ آج اماں کو کیا ہو گیا؟
ورنہ تو کالج سے آنے کے بعد ہمیشہ اس کی درگت ہی بنا کرتی ہے۔ تمہاری خالہ آ رہی ہیں۔ اسجد کل ہی دبئی سے واپس آیا ہے۔ ماں نے خالہ کا نام لیا تو نور کی ساری حیرت اڑنچو ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خالہ کس خاص مقصد کے تحت آ رہی ہیں، اور اسجد کا سن کر تو اس کے گالوں پر سرخی ہی ابھر آئی تھی۔ دل میں کچھ کونپلیں بھی پھوٹنے لگی تھی۔ اماں سے اس کا سرخ چہرہ چھپ نہ سکا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی، جبکہ وہ فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں جاتے ہی کھل کر مسکرائی تھی۔ نور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، جہاں کچھ دیر پہلے تھکاوٹ اور بے چینی تھی، اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسجد کا نام سن کر اس کا عکس ذہن میں بننے لگا تھا۔ راحت ولا میں آج خوشیاں عروج پر تھیں۔ راحت صاحب کے چھوٹے بیٹے نے اپنی بیٹی نور کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔ نسیم صاحب کی خوشی پر سبھی خوش تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کو اسجد جیسا قابل لڑکا ملا تھا، جو پورے خاندان میں نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کا خواب تھا۔ راحت صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی پہلے کر دی۔ وہ 4 بیٹوں کے ماں تھی۔ اس کے 2 بیٹے پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر تھے اور شادی شدہ تھے، جبکہ باقی 2 ابھی پڑھ رہے تھے۔ راحت صاحب کے 2 بیٹے اس گھر میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بڑے بیٹے کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں سے بڑے 2 ڈاکٹر اور شادی شدہ تھے۔ ایک تو اسی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ رہ رہا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا بھی کچھ عرصے پہلے ہی اپنی نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا۔ اس کی سرکاری نوکری پر ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ راحت صاحب کے چھوٹے بیٹے نسیم کے ہاں ایک ہی بیٹی تھی۔ نور پورے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ راحت صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی پوتی کی شادی ان کے ہی کسی پوتے یا نواسے سے ہو سکے، مگر نور چونکہ سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا اس کا جوڑ جہانگیر کے علاوہ اور کسی سے نہیں بنتا تھا۔ جہانگیر ان کے بڑے بیٹے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مگر وہ جہانگیر کو لے کر ہمیشہ ہی پریشانی کا شکار رہے تھے، کیونکہ جس طرح اس کی حرکتیں تھیں وہ اس خاندان سے تو بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ جہانگیر نے نہ تو پڑھ کر دیا، اس نے ایف اے کے درمیان میں ہی پڑھائی چھوڑ دی، نہ ہی وہ گھر کے کسی کا کہنا مانتا تھا۔ اس کی اپنی ہی روٹین تھی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دیا کرتا اور گھر والوں کی بات کم ہی سنتا، جبکہ نور ایک پڑھی لکھی اور قابل بچی تھی۔ وہ ہمیشہ سے پوزیشن ہولڈر رہی تھی۔ اس کو پڑھائی کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں راحت صاحب اپنے نالائق پوتے کا رشتہ اپنے قابل پوتی سے تو دینے سے رہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ جہانگیر بھی اپنے بھائیوں کی طرح کچھ بن کر دکھائے، مگر وہ شروع ہی سے نکما تھا۔ پڑھائی میں تو اس کا دل کبھی لگا ہی نہیں، اور حالانکہ اس کے باپ نے اس پر کافی سختی کی، اسے مارا پیٹا تک، ہاسٹل بھیجنے کی بھی دھمکی دی گئی، مگر وہ بلا کا ڈھیر تھا۔ اس پر کبھی کوئی دھمکی اثر انداز ہی نہ ہوئی، اور اب تو وہ تقریباً ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ جہاں حسن دیکھتا تھا وہیں وقت گزاری کی خاطر چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا کرتا تھا۔ راحت صاحب اسے آتے جاتے گھر میں دیکھتے تو اس کے حلیے پر افسوس کرنے اور ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کاش وہ بھی اپنے بھائیوں اور باقی کزنز کی طرح قابل ہوتا تو وہ فخر سے نور کا رشتہ اس کے لیے مانگتے۔ ان کی برسوں کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اس معاملے میں چپ سادھ لی، اور جب ان کے بیٹے نسیم نے نور کے لیے آئے ہوئے رشتے کے سلسلے میں ان کی رائے مانگی تو انہوں نے بخوشی اپنی منظوری ظاہر کر دی، اور یوں نسیم صاحب نے اپنے باپ اور بھائیوں کے مشورے سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے اسجد سے طے کر دیا تھا۔ نور گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کے تایا کی بھی جان اس میں بس تھی، اور اس کے کزنز بھی اسے اپنی بہنوں کی طرح چاہتے، لہٰذا اس کی خوشی پر سبھی خوش تھے۔ یہ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے باپ کا ارادہ تھا کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی اسے بیاہ کر اس کے گھر رخصت کر دیں گے۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ جب دروازے سے داخل ہوتا جہانگیر مبارکباد کی صدا سن کر چونک گیا۔ وہ جو ہی اندر آیا، اس کی ماں نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ وہ گھور کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور پھر اس پلیٹ کو۔ جہانگیر کی ماں کہنے لگی، لو تم بھی منہ میٹھا کرو، ہماری نور کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے اسجد کے ساتھ پکا ہو گیا ہے۔ مٹھائی اٹھاتے اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بیٹھی نور کو دیکھتا رہ گیا، جو شرم و حیا سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر بھی خوشی کی لہر وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھا تو مٹھائی اٹھا کر خود ہی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور خود باورچی خانے میں پلیٹ رکھنے چلی گئی، جبکہ وہ ساکت و جامد کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ چہرے پر حیا کی لالی لائے بیٹھی نور کو خوش دیکھ کر جہانگیر کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر نور کا منہ ہی نوچ لے اور کہے کہ کس کی اجازت سے ہنس رہی ہو۔
असद होता ही कौन है तुम्हारे साथ इस तरह का रिश्ता बनाने के बारे में सोचने वाला? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जहांगीर की हो, और जहांगीर मरकर भी अपनी चीज किसी के हवाले होने नहीं देगा। वो गुस्से से बिफर उठा। मुंह में डाली मिठाई उसने बाहर वहीं पर थूक दी थी। उसे यूं थूकता देखकर किचन से निकलने वाली जहांगीर की माँ भी देख चुकी थी, लेकिन ये तो शुक्र था कि किसी और का उसे ऐसा करते ध्यान न गया। मुलाजिमा को इशारा करके फौरन साफ करने का कहा, जबकि जहांगीर बगैर किसी से कोई बात किए लंबे लंबे डग भरता सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जहांगीर की माँ भी उसके पीछे ही गई थी। उसे यूं कमरे में जाकर अपने कमरे की चीजें उथल पथल करते देखा तो वहीं से चिल्लाई थी कि बेटा, ये क्या तरीका है? नीचे सब मिलकर बैठे हैं, कम से कम बैठे ना सही, लेकिन अपने चचा चची को या नूर को मुबारकबाद तो दे आते। खुशी का मौका है बेटा, खुशी के मौके पर ऐसे नहीं करते। जहांगीर को तो अपनी माँ पर भी बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसने आखिरी गुलदान जमीन पर पटका और फिर कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? दादाजी ने हमेशा यही कहा कि नूर जहांगीर की दुल्हन बनेगी। अब वो अपने अल्फाज से इनकारी क्यों कर हो सकते हैं? और चचा चचा ऐसे आप लोगों को कैसे धोखा देकर अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और पक्का कर सकते हैं? नूर और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो अपनी माँ के सामने फट पड़ा और गुस्से में चिल्लाया, जबकि वो उसे अफसोस भरी नजरों से देखती रह गई। अगर तुम इस काबिल होते तभी हम तुम्हारा रिश्ता नूर से करते। अब तुम जैसे निकम्मे का रिश्ता मांगते हुए तो हम सबको ही शर्म महसूस होती है। लिहाजा जहां नूर की शादी हो रही है चुपचाप हो लेने दो और अपने काम से काम रखो। उसकी माँ ने उसे अच्छी झाड़ पिलाई तो वो हत्थे से उकड़ गया। मैं इस काबिल हूं या नहीं, उससे बचपन की तय किए रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने ही ये बात मेरे दिमाग में डाली है। बचपन से मैंने हमेशा यही सुना कि नूर जहांगीर की दुल्हन बनेगी। अब ऐसे कैसे मैं अपने बचपन की पसंद को हाथ से जा लेने दूं? वो हलक के बल चीखा तो उसकी माँ हैरान रह गई। और कितनी बदतमीजियां करोगे तुम? हम सबकी ये ख्वाहिश थी मगर तुम कुछ बन कर ना दिए। अब इस बात को भूल जाओ। तुमने पहले ही मुझे खानदान में रुस्वा करके रखा है, अब मजीद तमाशा मत बनाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। मैं देखता हूं कि कौन नूर को मुझसे जुदा करता है। वो न जाने क्या क्या बोलता हुआ कुर्सी को ठोकर मारता घर से बाहर चला गया, जबकि उसकी माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नूर रोजाना ही अपनी माँ के साथ खरीदारी करने निकल जाती, जबकि अक्सर जहांगीर की माँ और नूर की ताई भी उनके हमरा होती। उसे अपनी माँ के अलावा किसी और से बात ही ना की थी कि वो नूर को पसंद करता है। जब उसकी माँ उसके साथ ना खड़ी थी तो कोई और क्यों कर खड़ा होता? वो दादाजी के पास भी एक बार ना गया। वो जानता था कि दादा ने नसीहतों का अंबार शुरू कर लेना है। बात उसके हुलिये से शुरू होती और उसकी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक पहुंच जाती। उसने ठान ली थी कि वो खुद ही अपने लिए कुछ करेगा। घर वालों में से तो कोई भी उसका साथ कभी नहीं देगा। उसका बस चलता तो वो पूरे राहत विला को आग लगा देता। वो पानी से बाहर निकली मछली की मानिंद तड़प रहा था। वो अपने दिल की बेचैनी कम करने को छत पर चला गया। मौसम काफी तब्दील हो चुका था। सर्दियों की आमद थी। अम्मा ने स्टोर से रजाइयां बाहर निकलवाकर धूप में फैला रखी थी। वो जो ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो सामने से आती नूर उसके शाने से टकराई। उसे फौरन ही रुककर अपना माथा मसला और चेहरा उठाकर देखा। सामने खड़े जहांगीर को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और वो फौरन ही नीचे की जानिब बढ़ी। जहांगीर उसके माथे के बल खूब जानता था। उसके गुस्से में बेपनाह इजाफा हुआ। उसने सीढ़ियां उतरती नूर की कलाई पकड़कर रोक लिया। अपनी कलाई पर जहांगीर का सख्त लम्स महसूस करके नूर के तो वजूद में करंट दौड़ा था। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जहांगीर कभी यूं भी हुदूद फैलांग सकता है। बिलाशुबा वो सारे कजन्स एक ही घर में रहते थे, मगर इसके बावजूद कुछ हुदूद थी जो कभी भी पार नहीं हुई थी। जहांगीर बाहर तो लड़कियों को इशारेबाजी और जुमले कसता रहता था या फिर किसी के पहनावे पर कमेंट पास करता रहता था, लेकिन उसने कभी भी अपने घर में या फिर नूर के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। नूर ने पलटकर एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन जहांगीर पर उसके कहने का कोई असर नहीं हुआ था। कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम नहीं या जानबूझकर अनजान बन रही हो। मैं तुम्हें हमेशा से ही चाहता हूँ।
तुमने कभी मेरी उल्फत का जवाब उल्फत से नहीं दिया, मगर तुम इतनी अनजान बन सकती हो कि अब शादी रचाकर अपने शौहर के संग चली हो। और मेरा क्या? मेरे बारे में तो तुमने एक बार भी न सोचा। उसने अपने लहजे से जहर उगला तो नूर उसे हैरत ज़दा देखती रह गई। ये क्या बकवास है? उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो जहांगीर की मजबूत गिरफ्त में तड़प कर रह गई। मेरा हाथ छोड़ो, वो गुस्से में दांत भींच कर बोली। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लो कि? वो भी जिद्दी लहजे में बोला तो नूर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उसने नूर का हाथ ऊपर हवा में उठाया और अपने चेहरे के सामने लाकर एक झटका देकर छोड़ दिया। नूर ने फौरन ही अपनी कलाई मस ली। वहां जहांगीर की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। उसने गुस्से से भरी नजर जहांगीर के चेहरे पर डाली और सीढ़ियां उतरकर नीचे भाग गई। ये होता कौन है मुझसे इजहारे मोहब्बत करने वाला निकम्मा कहीं का? नूर गुस्से में बड़बड़ाकर अपने कमरे में घुस गई। दिल ही दिल में यही कहने लगी कि तड़पता है तो तड़पता रहे, इतनी ही मोहब्बत थी तो कुछ बनकर दिखाता। शक्ल से ही पेंडू लगता है, रंग ही सफेद है या फिर नैन नक्श अच्छे हैं मेरे तायाजान की तरह, लेकिन शक्ल सूरत का बंदा क्या करे जब करतूत ही ऐसी हो। मैं अगर अपनी सहेलियों को बिलफर्ज बता दूं कि मेरा रिश्ता मेरे तायाजात से तय हो गया है, तो वो रजिया जो है मेरी सहेली, लेकिन किस कदर मुंह फट है, कहाँ कहाँ मेरी बातें करेगी। नूर खुद ही बड़बड़ाई थी। उसने दोबारा यही कोशिश की थी कि जहांगीर से उसका टकराव ना हो। वो दिन भी आ गया जब उसके सामने उरूसी लिबास में मौजूद था। खूबसूरत जोड़े में मलबूस वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उस पर क्या भला का रूप आया था। सारी जिंदगी सादगी से रहने वाली नूर को मेकअप बहुत ही जच रहा था। वो पार्लर से तैयार होकर आई, गाड़ी से उतरकर अपने कमरे की जाने पड़ी थी जब उसकी नजर जहांगीर पर पड़ी। बिखरे हुलिये में सुर्ख आंखें लिए वो उसी को तक रहा था। नूर की आंखों की तपिश साफ महसूस कर रही थी। उसके दिल को दुख हुआ। उस लड़के ने अपने आप को बिल्कुल ही बर्बाद कर लिया। साफ दिखाई दे रहा था वो दुखी है। रोया है या नींद पूरी नहीं हुई, तभी तो आंखें सुर्ख हो रही हैं। मगर वो अफसोस के सिवा और क्या कर सकती थी। वो अपनी सहेली के हमरा अपने कमरे की जानिब बढ़ी। बारात पहुंचने वाली थी। उन लोगों को पार्लर में ज्यादा देर हो गई थी। वो राहत विला से रुखसत होने चली थी। बाहर के लॉन में ही मेहमानों के बैठने का शानदार सा इंतजाम किया गया था। वो अपने कमरे में जाकर आराम से बैठी तो उसे शिद्दत की प्यास महसूस हुई। उसने अपनी सहेली को पानी लाने को कहा। कुछ ही देर में दरवाजे पर आहट हुई और किसी ने दरवाजे की कुंडी लगाई तो वो समझी शायद उसकी सहेली पानी ले आई है। मगर वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? वो कुछ हैरान होते हुए मुड़ी तो सामने खड़े जहांगीर को देखकर हैरान रह गई, जिसकी आंखों में बदले की आग थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका गिरबान आज भी चाक था, जबकि उसके बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे और उसकी सुर्ख अंगारा आंखें वो पहले ही देख चुकी थी। वो धीरे धीरे उसकी जाने बढ़ा तो वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। निकल जाओ मेरे कमरे से। उसने जहांगीर पर एक नजर डाली और दूसरी दरवाजे पर लगी कुंडी पर। उसे जहांगीर के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। जहांगीर के अल्फाज उसके ऊपर बिजली बनकर गिरे थे। न जाने ये लड़का क्या करने वाला था। जहांगीर, मेरी बात सुनो, तुम अपने होशो हवास में तो हो। उसे लगा शायद जहांगीर नशा करके आया था, तभी ऐसी ऊट पटांग हरकत करने चला था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक शुरू हो चुकी थी। शायद उसकी सहेली बाहर पानी लिए खड़ी थी। नूर, दरवाजा खोलो। आपके उसे अपनी सहेली की आवाज सुनाई दी तो वो फौरन दरवाजे की जानिब लपकी, मगर जहांगीर ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। उसे जोर का धक्का देकर वापस बिस्तर पर गिरा दिया। ये सोचना भी मत कि तुम इस कमरे से सही सलामत बाहर निकलोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे उस कजन के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। वो जिद्दी लहजे में बोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। तुम हटो यहाँ से। नूर ने अपने लंबे नाखून उसके चेहरे पर गाड़ दिए तो वो तड़प उठा। उसने भी गुस्से में फौरन ही नूर का दुपट्टा पकड़कर खींच डाला। नूर को शायद उससे इस अमल की तवक्को ना थी। वो अपने दुपट्टे के साथ ही जमीन पर आ गिरी। जहांगीर ने लपक कर उसे उठाया और दोबारा बिस्तर पर बिठा दिया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। नूर को लगा शायद उसका दिमाग खराब हो गया था, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसने फिर उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की और जहांगीर उसे रोकने लगा। जहांगीर का हाथ उसकी कमीज पर पड़ा तो नूर की कमीज बुरी तरह फट गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। बाहर सब इकट्ठे हो गए।
رونے سے اس کا میک اپ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے آنکھیں مسل کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح دروازے پر پہنچ کر کنڈی کھول دے اور باہر کے لوگوں کو مدد کے لیے اندر بلا سکے، لیکن تب تک جہانگیر اس کے بازو سے بھی قمیض کی آستینیں پھاڑ چکا تھا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، کاجل پھیل چکا تھا۔ اب دروازے پر باہر سے دھکا لگنا شروع ہو چکا تھا۔ کچھ بعید نہ تھی کہ گھر والے کچھ ہی دیر میں دروازہ توڑ ڈالیں۔ تبھی جہانگیر نے خود ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر سبھی بڑے موجود تھے۔ نور کا ہونے والا دولہا اسجد بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کے چہرے پر ذرا سی شرمندگی نہیں تھی، جبکہ نور اپنے پھٹے کپڑے سنبھالتی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اسے واپس بستر تک لے آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے سبھی بڑے کمرے میں موجود تھے۔ اسجد ان سب میں آگے تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال موجود تھے۔ میں نے تو آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا، نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جائز طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے نور نے اس کمرے میں آنے پر مجبور کیا، ویسے میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ نور میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ سچ بتا سکے۔ وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے نہ جانے اسے کیسے چپ کروایا۔ جہانگیر اپنا کام کر کے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اگر نور اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا، تبھی اسجد کی آواز سنائی دی۔ سب سے پہلے بولنے کی ہمت اسی نے کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نور جہانگیر کو پسند نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے سب سے کہہ رہی تھی کہ وہ جہانگیر کو پسند نہیں کرتی، لیکن اسے اس کی والدہ نے چپ کروا دیا۔ پھر اسجد کو جب یہ معلوم ہوا کہ جہانگیر اور نور کی بچپن میں بات طے ہوئی تھی، جبکہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسجد کو ایک اور حیرت ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ اگر ان کی بات بچپن سے طے تھی تو آپ اس رشتے کو کیسے ختم کر کے نور کو زبردستی میرے ساتھ شادی پر مجبور کر سکتے ہیں؟ میں اس حق میں بالکل نہیں کہ آپ نور کے ساتھ زبردستی کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نور اور جہانگیر کا نکاح کر دیں۔ جہانگیر اس کو پسند کرتا ہے، وہ نور کی اور میری شادی کے بعد بھی نور کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جہانگیر نے اگر ایسی حرکت کی تھی تو کل کو بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا تھا، اور آج بھی نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہے۔ یہ معاملہ پہلے گھر میں ہی سلجھانا چاہیے۔ بارات واپس لوٹ چکی تھی۔ نور کے تائے تائے بھی کشمکش میں پڑ گئے کہ کیا واقعی جہانگیر کے ساتھ ساتھ نور بھی جہانگیر کو پسند کرتی ہے، اور کیا اسی نے جہانگیر کو کمرے میں بلایا۔ یہ بات ان پر واضح نہ تھی، مگر نور نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نور کا تایا سناٹے میں رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جہانگیر بگڑ چکا ہے۔ وہ شروع ہی سے آوارہ اور نکما تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس قدر زور کا جھٹکا دے کر دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر گر پڑا۔ بڑے بھائیوں نے آگے بڑھ کر ابا سے اسے بچایا۔ یہ مارنے کا وقت نہیں، اپنی عزت بچانے کا وقت ہے۔ باہر مہمانوں سے سارا لان بھرا پڑا ہے، دوست احباب سبھی موجود ہیں۔ ایسے میں اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ نور کا نکاح جہانگیر سے کر کے اسے رخصت کر دیا جائے۔ نور بے تحاشا رو رہی تھی، رو رو کر بس یہی کہی جا رہی تھی کہ نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے، میرا نکاح تو اسجد سے ہونا تھا۔ اسجد کو خود سمجھاؤں گی، وہ ایسا ویسے مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ جہانگیر کے ساتھ میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، یہ کہیں سے بھی مجھ سے میل نہیں کرتا۔ وہ رو رہی تھی، شاید اس کے حواس سب ٹھکانے پر آئے تھے، مگر نور کی ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چپ چاپ یہ نکاح کر لو۔ اگر سارے باراتیوں کو ہم نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ پہلے ہی بارات واپس لوٹ چکی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تم پر کیچڑ اچھالیں گے، تم سر اٹھا کر گھر سے باہر تک نہیں جا سکو گی۔ اپنے باپ کا، تایا کا، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرو۔ نور نے جب اپنی ماں کے بندھے ہاتھ دیکھے تو وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر دل میں شدید نفرت تھی۔ وہ رخصت ہو کر جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اس قدر روئی کہ ساری رات ہی روتی رہی۔ جہانگیر نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ خود نہ سمجھ سکا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور بے ساختگی میں ہی اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا کہ نور کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے پہلے سے ایسی کوئی منصوبہ بندی تو نہیں کر رکھی تھی۔ وہ خود شرمسار تھا، لہٰذا اس نے نور سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ رو رو کر خود چپ ہو گئی تو وہ اس کے لیے پانی کا گلاس بھر لایا
اور اس کے سامنے کر دیا۔ نور کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ جہانگیر سے پانی لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا گلاس پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس طرح تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری محبت میں مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ نور نے اسے پانی کا گلاس لے کر پیا تو اس کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ محبت نہیں، ضد تھی۔ میں تمہاری ضد بن گئی تھی۔ تم نے صرف اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ لو، اب میں تمہاری دسترس میں ہوں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہی تو چاہتے تھے نا تم؟ باہر دنیا والے کیا سوچیں گے؟ میری خالہ اور ان کی برادری، کون اتنا نیک سیرت ہے جو اسے حادثہ سمجھے گا؟ مجھ پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، میرا کردار اچھالا جائے گا۔ نور رو رو کر کہہ رہی تھی، مگر جہانگیر بولا، کسی کے پاپ میں بھی ہمت نہیں جو ایسا کرے۔ جو ایسا کرنے کے بارے میں سوچے گا اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ میں تمہارے لیے پاگل ہوں، کسی کو تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ نور نے غصے بھری آنکھیں جہانگیر پر جمائی تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نور کے دل میں کبھی مقام نہ حاصل کر پائے گا، بلکہ اس نے تو اپنا رہا سہا مقام اور عزت بھی کھو دی تھی۔ لہٰذا وہ چپ چاپ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ جہانگیر کے روپ میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ نور اس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی تو وہ بھی اسے مخاطب نہیں کرتا، مگر ترچھی نظروں سے چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہتا۔ وہ نور کے لیے ہر سہولت میسر کرنے کی کوشش کرتا اور اپنی طرف سے اس کا پورا خیال رکھتا۔ گھر میں سبھی کی ہمدردیاں نور کے ساتھ تھی۔ تائی اور اماں، پھر کزنز اور دادا جان، سبھی اس کا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، جبکہ جب بھی جہانگیر پر ان کی نظر پڑتی تو کوئی بات نہ بھی ہوتی پھر بھی اسے باتیں سنائی جاتی، اسے دھتکارا جاتا، مگر مجال تھی جو لڑکا اف بھی کر جاتا۔ اس سے پہلے جو بھی اس سے تلخ کلامی کرتا اسے وہ کھری کھری سنا جایا کرتا تھا۔ یہ واضح تبدیلی تھی جو سب نے محسوس کی۔ رفتہ رفتہ نور کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا اور پھر بچپن سے ہی وہ ایک ساتھ ایک چھت تلے رہے تھے۔ اس میں برائی ہی کیا تھی؟ وہ صرف نکما اور نالائق ہی تو تھا۔ اس کا رویہ تو بدل گیا تھا اور حلیہ بھی بدلا جا سکتا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور نور چاہتی تھی کہ وہ باقی سب بڑوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جائے، لہٰذا اس نے صبح ہی اس کے لیے سفید کپڑے نکال کر استری کر کے رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم جانے لگا، نور نے اس کے ہاتھ سے پینٹ شرٹ لی اور سفید کرتا شلوار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جہانگیر حیران ہوا اور کہیں نہ کہیں خوش بھی تھا۔ اگر کوئی اور کہتا تو وہ ان کپڑوں کو ہاتھ تک نہ لگاتا، مگر یہ تو اس کی نور تھی جو پہلی مرتبہ اسے یہ کپڑے پہننے کو دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے ان کپڑوں کو لے کر باتھ روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر جو ہی باہر نکلا تو نور نے اس کے آگے کھلے بٹن بند کر دیے۔ وہ مسکرا اٹھا اور آئینے میں اپنے بال سنوارنے لگا۔ وہ حلیے سے تو اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا یا وہ آوارہ اور لفنگا تھا۔ پڑھائی تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور نور تو اسے خود بھی پڑھا سکتی تھی، وہ چونکہ خود پڑھی لکھی تھی۔ جس پل اپنے بالوں کو اچھے سے شریفوں کی طرح سنوار کر کالر کے بٹن بند کر کے وہ نیچے آیا تو سارے مرد جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے تھے جہانگیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دادا جان تو گلا کھنکھار کر رہ گئے کہ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جہانگیر ہے، لیکن سب کے چہرے پر ایک متاثر کن مسکراہٹ ضرور تھی۔ جہانگیر ان کے ساتھ مسجد گیا، نماز ادا کی تھی۔ پہلے جو وہ کبھی جان بوجھ کر ہی لڑکیوں پر جملے کس دیا کرتا وہ سب بھی اس نے ختم کر دیا۔ اس بات کی تعریف تو آس پاس کے کچھ لوگ بھی کرنے آئے تھے کہ جہانگیر تو بے حد بدل چکا ہے، لیکن اچھا ہے کہ وقت پر اسے ہدایت آ گئی۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ جہانگیر نے آج میری بڑی مدد کی، دکان پر اکیلا تھا، سامان آ گیا تو پتا ہے آپ کو ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کر رکھا ہے، دل کی بیماری جو ہے۔ جہانگیر بیٹا آیا اور اس سارا سامان سیٹ کر دیا۔ میں تو حیران رہ گیا، لگا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن بچہ سدھر چکا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر۔ دادا جان بھی حیران تھے کہ جس کو اس کی ماں نہ سدھار سکے، خود دادا ہو کر نہ سدھار سکے، وہ ایک لڑکی کے کہنے پر اس قدر بدل گیا۔ جو بھی تھا اچھا تھا۔ جہانگیر اپنا مقام بنا رہا تھا اور بدلے میں اسے نور کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا بطور انعام مل رہا تھا۔ اس کے بعد نور نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار FA کے امتحانات دے لو۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ کر اس سے شادی کے بعد پہلی فرمائش کی تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا FA تو کیا، تم کہو گی تو میں PhD بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ خوش رہو جیسے میں چاہتا ہوں، قسم سے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔
وہ کہنے لگی اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو خود کو سدھار کر دکھاؤ. میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک ہو. جہانگیر پرائیویٹ BCom بھی کرنے لگا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے لگا. پہلی بار اس کے والد نے اسے مہینے کے بعد اس کی محنت پر اسے مہینے کا خرچ دیا جس نے سارا کا سارا نور کے ہاتھ میں رکھ دیا. نور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا یہ میری محنت کے پیسے ہیں نور، اس پر تمہارا حق ہے. نور نے پیسوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی تھام لیے کیونکہ وہ واقعی نور کے لیے خود کو بدل رہا تھا. اسی لیے نور نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا. جہانگیر جو نہ جانے کب سے انتظار میں تھا کہ نور خود اسے اس رشتے کو آگے بڑھانے کی اجازت دے. اس روز نور نے خود مسکرا کر جہانگیر کے ماتھے پر لب رکھے تھے. جہانگیر کے تو پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی. یہی تو وہ چاہتا تھا، بس پیار اور بے تحاشا پیار. وہ رات ان کی زندگی کی یادگار رات تھی. وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے. چہرے پر چھائی رونق اور مسکراہٹ کو دیکھ کر نور کی ماں اور تائی جان بھی گہری سانس خارج کر کے دونوں بچوں کو ڈھیروں دعائیں دیتی رہ گئی. کئی ماہ بعد راحت ولا پھر سے خوشیوں سے چہک اٹھا تھا.